داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين اس قالت امرأۃ عمران، یاد کرو جبکہ کہا تھا عمران کی بیوی نے، حنہ ان کا نام تھا، حضرت حنہ، اور بہت نیک خاتون، خدا رسیدہ، بہت پارسا، بہت نیک. انہوں نے یہ ایک دعا کی، کہا رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، پروردگار میں تیری خدمت میں پیش کرتی ہوں، نظر کرتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے، اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا. تو انہوں نے بھی گویا کہ اللہ کی جناب نے اپنا یہ ہدیہ پیش کیا، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. محرر کا مطلب یہ آزاد کیا ہوا، یعنی اس پر کوئی اور ذمہ داری نہیں ہوگی کہ میں اپنا کوئی حق یا ہمارا کوئی اور والدین کا کوئی حق اس پر نہیں ہوگا، وہ ہمہ وقت وقف ہو جائے گا تیرے اس ہیکل اور تیری اس عبادت گاہ جو ہے اس کی خدمت کے لیے. رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، تو اسے میری جانب سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل. اب یہاں یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے بات، وہ ہوگا ایک رسول بنی اسرائیل کی طرف. جب یہ دو کنٹمپریریز ہمارے سامنے آتے ہیں، حضرت یحییٰ، لیکن ان کے لیے آخری لفظ جو آیا ہے وہ نبیم من الصالحین، وہ صالحین میں سے نبی ہوں گے. ٹھیک. حضرت عیسیٰ کے بارے میں رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف. یہ فرق ہے ان دونوں شخصیتوں کے مابین. حضرت یحییٰ نبی ہیں، رسول نہیں ہے. حضرت عیسیٰ رسول ہے، لہذا حضرت یحییٰ قتل کر دیے گئے. ایک ڈانسنگ گرل جو ہے اس کی فرمائش کے اوپر بادشاہ نے حکم دے دیا اور حضرت یحییٰ کا سر قلم کر کے اور طباق میں رکھ کر پیش کر دیا گیا، ہو گیا. حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کر سکتے تھے، وما قتلوہ یقینا، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، لہذا اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا. نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے نبی عام ہے، رسول خاص ہے. یعنی ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا، لیکن ہر رسول لازماً نبی ہے. نبی نہیں ہوگا تو رسول نہیں ہو سکتا، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے جو متفق علیہ ہے تمام علماء کے درمیان، کہ نبی عام ہے، رسول خاص ہے. ہر رسول لازماً نبی ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے. اب اس کے جو میں نے واضح کی ہے بات ایک تمثیل کے ذریعے سے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس کے اگر ہم مثالیں لیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ہمارے یہاں کارڈر ہے، سی ایس پی ہے، سی ایس پی کا امتحان پاس کر لیا ہے، اب ان کی ٹریننگ ہو گئی ہے. اب یہ سی ایس پی جو ہے کسی وقت ڈپٹی کمشنر لگا ہوا ہے ساہیوال کا، یہ اس کی اپوائنٹمنٹ ہے. کارڈر اس کا کیا سی ایس پی، ایک سی ایس پی ہے، ایک پی سی ایس ہے، ایک فلاں ہے، ایک فلاں ہے، یہ تو لیول ہے نا مختلف. سی ایس پی جو آفیسر ہے وہ کبھی ہو سکتا ہے ڈپٹی کمشنر ساہیوال، کبھی وہ ہو سکتا ہے کہ منسٹری کے اندر سیکرٹری لگا ہوا. تو اس کا کارڈر تو رہے گا وہی سی ایس پی کارڈر ہے، لیکن اس کا اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ایز ڈی سی یا ایز سیکرٹری ہے. اسی طرح نبوت ایک کارڈر ہے، اس میں سے منتخب کر کے پھر جس کو اپوائنٹمنٹ دے دی جائے، جاؤ وہاں، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، یہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی. جاؤ فلاں قوم کی طرف، انہیں خبردار کرو، اب یہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی. جب اپوائنٹڈ ہو جاتا ہے کوئی نبی کسی خاص قوم یا کسی خاص علاقے یا کسی خاص شہر کی طرف، اب وہ رسول ہے. تو یہ جو ہے تھوڑے سے الفاظ کے ذریعے سے بھی جو بہت بڑی بڑی حقیقتیں مضمر ہوتی ہے، یہ در حقیقت ان پر کھلتی ہیں کہ جن کے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے. سوال پیدا ہو گیا بھائی نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے؟ جیسے ایک بڑی موٹی بات ہے، مسلم اور مومن میں کوئی فرق ہے؟ جہاد اور قتال میں کوئی فرق ہے؟ اب لوگ اکثر و بیشتر ان اصطلاحات کو مترادفات کے طور پر استعمال کرتے ہیں. مومن مسلم، مسلم مومن ایک ہی بات ہے، جہاد قتال، قتال جہاد ایک ہی بات ہے، نبی رسول، رسول نبی ایک ہی بات ہے. قطعاً نہیں ہے. جب دو اصطلاحات جدا ہیں، حالانکہ وہ مسلم یہ کسی زبان کے کوئی سے دو لفظ بھی بالکل ہم معنی نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی باریک فرق ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا استفاء اور اجتباء فرق ہے بہت بڑا. استفاء میں چوائس ہے، کسی کی پسند اور ناپسند کا معاملہ ہے، اور اجتباء میں کسی کا سلیکشن ہے کسی مقصد کے لیے، وہ طے کیا جائے گا اس مقصد کے لیے کون موضوع ہے. تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. اسی طرح نبی اور رسول کا معاملہ ہے. باقی تفصیلات میں زیادہ جانے کا یہ موقع نہیں ہے. نوٹ کر لیجئے
کہ حضرت یحییٰ کے لیے جتنے الفاظ آئے ان میں ٹاپ موسٹ نبی من الصالحین، اور حضرت عیسیٰ کے لیے رسولا الی بنی اسرائیل۔ اب یہاں پہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ، پھر ان کے جوان کیسے ہوئے، پھر کس کن مراحل سے وہ گزرے ہیں، ان سب کو چھوڑ کر اب حضرت مسیح کی دعوت شروع ہوئی ہے۔ یہ تقریباً 30 برس کی عمر میں انہوں نے، جسے یہ منسٹری کہتے ہیں، ہی اسٹارٹڈ منسٹری ایٹ دی ایج آف 30، یعنی انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام جو شروع کیا ہے وہ 30 برس کی عمر میں شروع کیا ہے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، حضرت مسیح نے یہ کہا اپنی قوم سے، بنی اسرائیل سے، کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر۔ ایک نہیں کئی نشانیاں، وہ کیا کیا نشانیاں ہیں؟ نمبر 1، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں تمہارے سامنے، لکم سے مراد ہے تمہارے سامنے، میں بناؤں گا گارے سے ایک پرندے کی شکل، پھر اس میں پھونک ماروں گا اور وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جائے گا۔ یہ ہے تخلیق حیات، اللہ کا خاص عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم معجزہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ جو حصی معجزات ہوتے ہیں، وہ معجزہ جو آنکھ سے دیکھا جا سکے، اس میں ٹاپ کے معجزات ہوئے جو حضرت مسیح کو دیے گئے۔ اس سے اونچا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ احیاء موتا اور خلق حیات، زندہ کر دینا مردوں کو، قم باذن اللہ۔ قبر میں آپ نے کھڑے ہو کر پکارا ہے لازرس کم آؤٹ، اور لازرس باہر آ گیا ہے۔ وہ دفن کیا جا چکا تھا کئی دن پہلے، وہ نکل کے باہر آ گیا۔ تو یہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے جو ٹاپ کے ہو سکتے ہیں معجزے وہ دیے گئے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، اور میں درست کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو بھی، کوڑھی کو بھی۔ ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ مادرزاد اندھا، کبھی اس نے دیکھا ہی نہیں، کوئی روشنی کی کوئی ایک کرن کبھی نہیں دیکھی۔ ایک تو وہ اندھے ہوتے ہیں جیسے پہلے جن کو بینائی تھی اور پھر کسی عارضے سے، کوئی فرض کیجئے کہ اس کا کوئی بڑا ناخونہ پڑ گیا ہے اس پہ کارنیا پر، اس کی وجہ سے بینائی ختم ہو گئی ہے، اور یہ کہ آپ آپریشن کے ذریعے سے بھی کارنیا کو اگر وہاں سے ہٹا دیں، بدل دیں، بینائی آ جائے گی۔ یہی آپریشن ہوتا ہے ٹرانسپلانٹ آف کارنیا کا۔ لیکن یہ کہ وہ تو مادرزاد جو تھا اس کے بھی ہاتھ پھیرا ہے اور اس کی آنکھیں دیکھنے والی ہو گئی۔ اور کوڑھی، وہ مرض کے جو لا علاج اور انتہائی وہ سمجھیے کہ تکلیف دہ اور قابل نفرت، جس کے قریب جو ہے کوئی جانا پسند نہیں کرتا تھا، ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ صحیح ہو جاتا تھا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تو تمہیں بتا دیتا ہوں کیا تم کھا کر آئے ہو اور کیا تم اپنے گھر میں چھوڑ کر آئے ہو، بچا کر آئے ہو، اپنے فریج میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے تم نہیں، میرے علم میں ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، یہ سب چیزیں ایک نشانی ہے تمہارے لیے کہ تم پہچان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے فرستادہ ہوں، تمہارے لیے آخری موقع بن کر آیا ہوں کہ اب بھی درست ہو جاؤ۔ اس لیے کہ بنی اسرائیل بہت زبردست زوال سے دو چار ہو چکے تھے۔ ان کا زوال یہ تھا کہ جہاں تک تو مذہب کے قانونی چیزیں ہیں ان پر تو بڑی مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے تھے، بلکہ اس کی تو بال کی کھال اتارتے تھے، لیکن جو دین کی اصل روح ہے، خشیت اللہ، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، خلق خدا کے لیے رحم دلی، مودت کا ہونا، شفقت کا ہونا، ہمدردی کا، یہ چیزیں بالکل ختم ہو چکی تھی۔ ایک بالکل بے جان ڈھانچہ جو ہے وہ دین کا بن کر رہ گیا تھا ان کے ہاں۔ حالانکہ بڑے بڑے منصب تھے ان کے ہاں، بڑے بڑے علماء تھے، ان کی ایک مذہبی عدالت تھی، بہت بڑی عدالت۔ اس مذہبی عدالت ہی نے حضرت مسیح کو مرتد قرار دے کر واجب القتل قرار دیا تھا اور سولی کا فیصلہ کیا تھا۔ حالانکہ رومن گورنر جو تھا پائلیٹس پونٹس، اس نے کہا تھا اس نے ہمارا تو کوئی جرم نہیں کیا ہے، ہم تو اسے سزا نہیں دے سکتے، لیکن اگر تمہارا فیصلہ ہے تم باز نہیں آتے، تو اس نے باقاعدہ ایک تشت کے اندر پانی منگایا اور اپنے ہاتھ دھوئے۔ آئی واش مائی ہینڈز آف دی بلڈ آف جیسس۔ اس نے آخر میں بھی کہہ دیا کہ کوئی اس پر جرم ثابت نہیں ہوا ہے اور میں اپنے ہاتھ دھو دیتا ہوں، مجھ پر ذمہ داری نہیں ہوگی۔ البتہ اب آ کر اس صدی میں پوپ نے یہ ساری جو خون تھا حضرت مسیح کا، ان کے اپنے عقیدے کے مطابق تھے، سوری جو دیے گئے ہیں، جو یہودیوں نے سوری دی تھی، اب یہودیوں کو بری کر دیا ہے پوپ نے۔ یہودی نہیں ہے ملزم اس کے اور مجرم، بلکہ یہ رومن امپائر نے کیا۔ پوری تاریخ 2000 برس کی جو ہے وہ جو ان کے ہاں چلی آ رہی تھی اس کو انہوں نے تبدیل کیا، اس لیے کہ اب وہ جو ہے جادو، وہ جو سر چڑھ کر بولے، یہودی ان کے سروں پر مسلط ہو چکا ہے، اس درجے مسلط ہو چکا ہے کہ انہیں اپنی پوری تاریخ بدلنی پڑ رہی ہے ان کے لیے، ان کی پیمپرنگ کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے۔ اب بھی موجود ہے،
آپ کو مل جائے گا، بائبل میں اب بھی سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے۔ ایک کائفاس تھا کہ جس نے یہ فیصلہ کیا، جس نے اپنے کپڑے پھاڑے کہ مسیح نے جو ہے وہ کفر بکا ہے اور یہ مرتد ہے، یہ واجب القتل ہے، اور اس کا فتویٰ دے کر بھیجا ہے کہ اب جاؤ پائلٹس پونٹس کے پاس کہ اس کو سولی چڑھا دو۔ اور اس نے آخری وقت میں بھی کہا ہے کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں پہنچا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال تمہارا معاملہ ہے اور تمہیں سیزر نے یا جو بھی رومن ایمپرر تھا اختیار دے رکھا ہے کہ مذہبی معاملات میں تمہیں جو ہے آٹونومی حاصل ہے، تمہارے فیصلے جو ہے ایگزیکیوٹ ہم کریں گے۔ تو لہذا پھر سولی ان کے کہنے کے مطابق دی گئی۔ حقیقت میں حضرت مسیح کو ان سے پہلے اٹھا لیا گیا، اور جو بات کہی ہے برنباس کی انجیل میں آئی ہے کہ حضرت مسیح کے جس حواری نے، جو جیوڈاس اسکیریوٹ جس کا نام تھا، جیوڈاس اسکیریوٹ، اس نے گرفتار کروایا تھا حضرت مسیح کو۔ حضرت مسیح جو ہے ایک جگہ پر روپوش تھے ایک باغ کے اندر، اس نے مخبری کی، گرفتار کرایا۔ تو برنباس یہ کہتے ہیں کہ اس کی شکل بدل دی گئی، حضرت مسیح کی صورت بنا دی گئی اس کی۔ حضرت مسیح کو تو فرشتے اٹھا کر آسمان پر لے گئے، اور جیوڈاس کی شکل بنا دی گئی حضرت مسیح کی۔ تو جب وہ فوجی اندر آئے ہیں پکڑنے کے لیے، تو جو بقیہ جو حواری تھے انہوں نے اس جیوڈاس کو مخاطب کر کے کہا، اے ہمارے استاد۔ لوگوں نے سمجھا بس یہی مسیح ہے، پکڑ لیا، اور وہ ہے جو سولی دیا گیا ہے۔ یہ ہے کہ جو ایونجلیم برنابے، جو گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ برنباس، برنباس کی جو انجیل ہے اس میں یہ تفصیل ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے، حدیث میں کہیں نہیں ہے، اور ہماری تفسیروں میں کہیں نہیں، کسی تفسیر میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ برنباس کی انجیل جو ہے دنیا میں تھی ہی نہیں۔ یہ تو ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے کہ ویٹیکن کی لائبریری سے دستیاب ہوئی ہے، روما کی، اور وہاں سے پھر اس کو چھاپا گیا ہے اور بڑی مشکل سے نکالا گیا ہے، تو اب آج دنیا میں یہ عام ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے نشانی ہے، مانو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے تسلیم کرو، میری پیروی کرو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور دیکھو میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں حلال قرار دے دوں تمہارے لیے بہت سی ایسی چیزیں جو خامخواہ حرام کر دی گئی ہیں۔ یعنی سب کا حکم جو تھا ان کا کہ سب میں کوئی دنیاوی کاروبار نہیں ہو سکتا، اب اس کو اتنی سختی تھی کہ کسی مریض کی دعا بھی نہیں دی جا سکتی شفا کی، یہ بھی دنیا کا کام ہو گیا، سب میں یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، ان قانونی موشگافیوں کے نتیجے میں بعض چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں میں ان کے حلال کرنے کے لیے اب بھیجا گیا ہوں۔ وَجِئْتُكُم بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے آیت لے کر، نشانی لے کر۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ رسول کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے، نبی نہیں کرتا۔ نبی ذاتی اطاعت کا مطالبہ نہیں کرتا، نبی صرف اللہ کو ماننے، اللہ کی عبادت کرنے کی اس کی تلقین کرے گا، اپنے حکم کی اطاعت کا حکم نہیں دے گا۔ لیکن رسول وہ کہے گا اللہ کی بندگی کرو، اعبدوا اللہ واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ رسول کا معاملہ جو ہے نبی اور رسول کے فرق میں، اس کو بھی نوٹ کر دیجیے۔ اقرأ ورتل القرآن۔ ان اللہ ربی و ربکم، اور جان لو کہ اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو، پرستش اسی کی ہوگی۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ نے محسوس کیا ان کی طرف سے کفر کو کہ یہ تو اب اڑ گئے ہیں، یہ ٹلنے والے نہیں ہیں، یہ اب اپنے موقف سے ہٹنے والے نہیں ہیں، یہ میری بات نہیں مانیں گے۔ قال من انصاری الی اللہ، تو اب انہوں نے ایک ندا بلند کی، کون ہے میرے مددگار اللہ کی طرف؟ یعنی قوم بحیثیت مجموعی مجھے ماننے کو تیار نہیں ہے، اب کون ہے وہ انڈیویجولز کہ جو مجھے مان لے اور میرا ساتھ دے؟ اور یہ وہی بات ہے کہ جو سورہ صف میں بھی آئی ہے، اس کے آخر میں آئی ہے، من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ پھر یہ سورہ حدید میں آئی ہے تاکہ اللہ دیکھ لے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وہ وفادار بندے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب کے باوجود مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ کی مدد بھی ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہے ہیں، اگر آپ ان کا ساتھ دیں گے تو اللہ کی مدد ہو گئی، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اس میدان میں آ گئے تو اللہ کی مدد ہے۔ اور چونکہ رسول اس کام کے اوپر فائز ہوا ہے، رسول کو تو اس کے لیے گویا کہ وہ معمور کیا گیا ہے، لہذا مدد رسول کی بھی ہو گئی۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ نے نعرہ لگایا
ندا بلند کی، من انصار اللہ؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ، نمبر ایک تو یہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہی دیجئے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی چوکھٹ پر لا گرایا ہے۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے پروردگار ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل فرمائی، حضرت مسیح پر انجیل نازل ہوئی، اب اس پر ایمان لائے۔ واتبعنا الرسول، اور اے اللہ ہم پیروی کر رہے ہیں تیرے رسول کی، جسے تو نے رسول بنا کر بھیجا ہے عیسیٰ ابن مریم کو، ہم نے اس کی اتباع ہم نے قبول کیا۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، تو اے پروردگار ہمارا نام درج کر لے ان میں کہ جو گواہ ہیں تیرے اور تیرے رسولوں کے گواہ۔ ومکروا ومکر اللہ، انہوں نے بھی اپنی سی چالیں چلی اور اللہ نے بھی چال چلی۔ اب اس میں تفصیل نہیں ہے کیا چالیں انہوں نے چلی کیا اللہ نے چلی۔ انہوں نے جو چال چلی حضرت مسیح کو مرتد قرار دے کر، اور پھر ان کو واجب القتل قرار دیا گیا، اور پھر جب طے کر دیا گیا کہ رسولی دی جائے، اور پھر حوالے کر دیا رومن امپائر کے اور گورنر پائلیٹس پونٹس کے، یہ ان کی اپنی چالیں تھیں، اللہ کی اپنی چال تھی۔ بہرحال ومکروا ومکر اللہ، انہوں نے چالیں چلی اور اللہ نے اپنی چال چلی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ، اب یہ اس کا ڈراپ سین ہے۔ یاد کرو جب کہ کہا اللہ نے اے عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، جب حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ نے اے عیسیٰ انی متوفیک، میں تمہیں قبض کر لوں گا، یہ ہے وہ لفظ کہ جس کے اوپر قادیانی ہے انہوں نے ڈیرا لگایا ہے، ناسمجھ یا یوں سمجھیے کہ پڑھے لکھے ان پڑھ، جنہوں نے باقی تو انگریزی علوم حاصل کیے ہیں یا انگریزی زبان پڑھی عربی سے واقف نہیں ہے، تو اس کی ناواقفیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وفات کے معنی ہے موت دے دینا، انی متوفی کا میں تمہیں موت دے دوں گا، وفات دے دوں گا، نہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ میں نے جیسا کہ کئی مرتبہ عرض کیا ہے، یہ لفظ جو آتا ہے عربی زبان میں، یہ ثلاثی مجرد میں وفا یفی، اوفا یوفی باب افعال میں، وفا یوفی باب تفعیل میں، اور پھر توفا یتوفا باب تفاعل میں، استوفا یستوفی باب استفعال میں، تو ان مختلف بابوں میں آ کر اس کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔ اوفا یوفی، وفا یوفی، پورا پورا دے دینا، دے دینا، توفا یتوفی، پورا پورا لے لینا، قبضے میں لے لینا۔ انی متوفی کا، میں تمہیں پورے کو، سموچے کو، پوری شخصیت کو میں اپنے قبضے میں لے لوں گا، ورافعک الی، اور تمہیں اپنی طرف بلند اٹھا لوں گا آسمان کی طرف۔ اس لفظ کا ہم موت پر اس لیے اطلاق کر دیتے ہیں کہ موت میں بھی جان قبضے میں لے لی اللہ نے، لیکن جسم تو یہی رہا نا۔ نیند میں شعور لے لیتے ہیں، حالانکہ جان بھی رہتی ہے جسم کے اندر، اس پر بھی توفی کا اطلاق ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ تعالیٰ نفوس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے موت کے وقت، اور جن کی موت کا وقت نہ آیا ہو تو ان کی نیند کے اندر، نیند میں صرف شعور اللہ نے لے لیا، جان بھی موجود ہے اور جسم بھی موجود ہے۔ موت میں شعور اور جان دونوں اللہ نے لے لی، جسم یہاں موجود ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کے لیے شعور اور جان اور پورا وجود جسمانی سب اللہ نے لے لیا۔ تو تمام و کمال جو اطلاق ہوگا وفا یوفی اور وفا یتوفی کا، وہ تو ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پوری شخصیت کو، ان کے پورے وجود کو، جسم اور جان اور شعور سمیت اللہ نے اوپر اٹھایا، ورافعک الی، اور تمہیں اپنی طرف میں اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور تمہیں پاک کر دوں گا ان کافروں سے، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور جو لوگ تیری پیروی کریں گے انہیں بالا تر کروں گا ان پر کہ جو تیرا انکار کریں گے قیامت تک۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، آنا ہے۔ فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے مابین ان تمام چیزوں کے ضمن میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، تو وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہوگا تو ان کو تو میں عذاب دوں گا، شدید عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ شدید عذاب دنیا کا اس وقت سے مسلسل چلا آ رہا ہے، نوٹ کیجئے۔ رومنز نے سن 70 عیسوی میں بیت المقدس کو تباہ کیا، 1,33,000 یہودی قتل کیے،
ہیکل سلیمانی جو سیکنڈ ٹائم بنایا گیا تھا، سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا گیا، انہیں نکال دیا گیا، بھاگ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ باہر فلسطین سے۔ اس کو وہ کہتے ہیں ڈائسپورا، انتشار کا دور۔ جہاں سینگ سمائے، کوئی یورپ میں چلے گئے، کوئی روس میں چلے گئے، پولینڈ میں چلے گئے، کوئی مغربی جرمنی میں، انگلینڈ میں، انڈیا میں، یمن میں، مختلف ممالک کے اندر پھیل گئے، ایران میں جا کے آباد ہو گئے۔ یہ ڈائسپورا کہلاتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو لوگ کفر کریں گے ان کو تو میں عذاب دوں گا شدید، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی نہیں ہوں گے مددگار۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، رہ گئے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں، فَيُوَفِّيهِمْ، اب دیکھیے وفا یوفی آ گیا، وہاں تھا توفا یا توفی، متوفی کا، انی متوفی کا، یہاں آ گیا فَيُوَفِّيهِمْ، اللہ پورا پورا دے دے گا ان کو۔ وفا یوفی، پورا پورا دے دینا، توفا یا توفی، پورا پورا لے لینا۔ اب یہ گویا ایک دوسرے کے برعکس ہے، لیکن یہ صرف ابواب کے فرق کی وجہ سے یہ فرق واقع ہو جاتا ہے۔ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کے جو بھی ان کی اجرتیں ہوں گی، ان کا حق ہوگا، ان کا جو بھی حق محنت ہوگا وہ انہیں عطا کیا جائے گا پورا پورا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں اس کو پسند نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو اے نبی ہم آپ کو سنا رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں آپ پر، من الآیات، آیات الہی میں سے، والذکر الحکیم، اور ایک انتہائی محقق اور مستحکم نصیحت کے طور پر۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک تو آدم کی طرح ہے، اسے بنایا، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اسے بنایا مٹی سے اور پھر اس میں جب کہا کہ ہو جا وہ ہو گیا۔ تو بہرحال اس اعتبار سے جو عام تصور ہے آدم کی تخلیق کا، اصلی کہ ہمارے عوام میں بھی وہی ہے کہ جیسے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ کوئی مٹی کا پتلا بنائے، ایسے ہی شاید اللہ تعالیٰ نے مٹی کا پتلا بنایا تھا، تو گویا کہ یہ بات اس سے واضح ہو گئی کہ نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا ماں ہے، تو صرف باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے تم خدا مان رہے ہو اور الوہیت میں شامل کر رہے ہو، تو پھر اس صورت میں تو نہ باپ نہ ماں، اس کے بغیر ہی ہو گیا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر پرندے کو پیدا کر رہے تھے اس طور سے تو نہ باپ تھا نہ ماں تھی۔ اس حوالے سے اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، کوئی الوہیت ثابت نہیں ہوتی۔ الحق من ربک، یہ حق ہے اے محمد آپ کے رب کی جانب سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلا تکن من الممترین، بظاہر خطاب حضور سے، حضور کے وساطت سے مخاطب وہ ہیں جن سے ساری گفتگو یہ ہو رہی تھی اور جن کے سامنے پھر یہ آیات پڑھ کر سنائی گئی ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اب یہ کئی دن کی جو گفت و شنید ہوتی رہی، میں احادیث میں آتی ہے تفصیل، اس میں یہ آیا آخری بات، تو اے نبی جو آپ سے جھگڑے حجت بازی کرے اس کے بعد بھی کہ یہ العلم آ چکا ہے آپ کے پاس اور آپ کے ذریعے سے ان کے سامنے بھی آ چکا، جو حاصل حقیقت ہے عیسیٰ کی وہ تو بیان ہو گئی، مبرہن ہو گئی، واضح ہو گئی، اب بھی وہ اگر لگے ہوئے ہیں کٹ حجتی کے اندر، فقل، تو کہہ دیجئے، آپ چیلنج کیجئے، تعالو، آؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم پکار لیتے ہیں اپنی اولاد کو، تم پکار لو، تم لے آؤ اپنی اولاد کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ، ہم بلا لیتے ہیں اپنی خواتین کو، تم بلا لو اپنی خواتین کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَکُمْ، اور ہم خود بھی حاضر ہو جاتے ہیں، تم بھی حاضر ہو جاؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے دعا کریں، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور ہم یہ کہیں اے اللہ تیری لعنت ہو جائے اس پر جو جھوٹا ہو۔ یہ ہے مباہلہ۔ یہ مباہلہ جو ہے یہ کئی آغاز میں نہیں ہوا کرتا، بلکہ یہ کہ پوری طرح اتمام حجت ہو جائے، جہاں تک دلیل کا معاملہ وہ واضح ہو چکی ہو، جہاں تک بھی معاملات کا جو ہے کسی منطق کے اعتبار سے استدلال کے ذریعے سے واضح کرنا ممکن ہو، وہ ممکن کیا جا چکا ہو، اور پھر آپ کو یہ بھی احساس ہو جائے کہ دل میں یہ بھی مان چکا ہے اگرچہ اڑا ہوا ہے ضد کے اوپر، تب پھر مباہلے کی بات ہوتی ہے، آؤ پھر مباہلہ کریں۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ بات معلوم ہے کہ پھر وہ اس چیلنج کے مقابلے میں راہ فرار اختیار کر گئے، ایک رات کی مہلت مانگی اور اسی رات کے دوران روانہ ہو گئے اپنا قافلہ وہاں سے لپیٹ کر، ورنہ 60 آدمی تھے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یقیناً یہ ہے بیان حقیقت کا، ساری بات جو حقیقت کی ہے وہ بیان کر دی گئی، قصص الحق، یہ بیان ہے سچا۔ وما من الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور یقیناً اللہ تعالی زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ اقرأ وخيا ورتل القرآن
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل اے نبی کہہ دیجئے، یہاں بھی 8 آیات جو ہیں بہت ہی جامع ہے اور بڑی یوں سمجھیے کہ پیشنیٹ اپیل ہے کہ وہ ایمان لائیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر درمی نہ کرے، اور یہ کہ ابراہیم کے اصل میں مشن کو آگے لے کر چلنے والے تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے پیروکار ہیں، تو انہیں چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اختیار کریں، اور جو بعد میں جو تقسیمیں ہو گئی ہیں، یہودیت ہے تو وہ بھی بات کی پیداوار ہے اور نصرانیت ہے تو وہ بھی بات کی پیداوار ہے۔ اصل میں تو یوں سمجھیے کہ رجوع کرنا چاہیے جو اصل ثابت ہے، یعنی شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو اس کے لیے دعوت پہ یہ 8 آیتیں جو ہے نہایت جامع بھی ہے، بہت پیشنیٹ، بہت جذباتی اپیل ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل کتاب یعنی وہ لوگ کہ جو تورات اور انجیل کے ماننے والے ہیں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آ جاؤ ایک ایسی بات پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ یہ بات جو ہے حکمت تبلیغ کے اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ آپ کو اگر کسی کو دعوت دینی ہے کسی معاملے میں، تو اس سے جو گفتگو کا آغاز ہے وہ ایسی بات سے ہونا چاہیے کہ جو مشترک ہو، جس کو وہ بھی مانتے ہو، اس سے بات آگے بڑھائیے۔ جو مختلف فی معاملات ہیں، اگر گفتگو اس کے اوپر شروع وہاں سے کریں گے تو کبھی بھی اتفاق پیدا نہیں ہو سکے گا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے ایک درخت ہے، اس کی جڑ کے اوپر سے تنا نکل رہا ہے، پھر شاخیں ہیں، پھر چھوٹی چھوٹی شاخیں ہو رہی ہیں۔ اب اگر آپ کو بات کرنی ہے اتحاد کی تو آپ کو جڑ کی طرف سے چلنا پڑے گا کہ اصل بات کیا تھی، اس کو سمجھو۔ تو مشترک دین کیا ہے وہ جان لو، اور مشترک شخصیت کون سی ہے، وہ ابراہیم ہے، اور ابراہیم کا جو دین تھا اور اس کے جو مشترک اساسات ہیں وہ کیا ہے، وہ یہ ہے جو اب آ رہی ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہہ دیجئے کتاب والو آ جاؤ ایک ایسی بات پر ہم جمع ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، نمبر 1 یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی غلامی اختیار نہ کریں، اور ہم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کریں۔ یہ چیز کو شریک کرنا جو ہے یہ بہت وسعت دے دیتا ہے شرک کے تصور کو۔ ایک ہے کسی ہستی کو شریک نہ کریں، احدن، ایک ہے ہستی، کوئی شخص کو مشخص ہو، کوئی ایک شخصیت ہے کہ جو اپنے تشخص کے ساتھ سامنے آ جائے، اور ایک ہے شے۔ اب آپ اسے سمجھیے کہ آج در حقیقت ہم سب سے زیادہ جو شرک کر رہے ہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں اشیاء کو، یہ چیزیں اور ان کے خواص، یہ میٹر اور میٹر کی پراپرٹیز، آج ان کو مساوی کر دیا گیا اللہ کے ساتھ۔ ساری امیدیں ان سے وابستہ ہیں، تمام وسائل اور ذرائع ہیں مادی، توقع ہے تو ان سے ہے، اللہ کی ذات سے نہیں ہے، دار و مدار ہے تو اس سے ہے، خوف ہے تو اس کا ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں در حقیقت جو ہے وہ اشیاء کے ساتھ آ گئی۔ اب اشیاء کو گویا کہ اللہ کا ہم پلہ بنا دیا گیا ہے، مد مقابل بنا دیا گیا ہے۔ تو فرمایا اللہ نعبد الا اللہ، پہلی بات تو یہ کہ ہم غلامی اختیار نہ کریں سوائے اللہ کی کسی کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم کسی بھی شے کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنا لے۔ یہ ذرا باریک بات ہے کہ جو یہاں آئی ہے، اس لیے کہ یہ بات سورہ توبہ میں بھی جب آئی اس میں الفاظ آئے اہل کتاب کے بارے میں کہ اتخذوا
احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے، یہود نے اور نصارہ نے، اپنے احبار یعنی علماء اور اپنے راہب یعنی صوفیاء، اللہ والے نیک لوگ، انہیں اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے۔ تو اس پر حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حاتم تائی جو بہت مشہور ہے، سخی تھے بہت بڑے، ان کے بیٹے ہیں، اور یہ عیسائی تھا قبیلہ طے کا، تائی جو ہے طے قبیلہ طے عیسائی تھا، حاتم تائی عیسائی تھے، ان کے بیٹے یہ عدی یہ بھی عیسائی تھے، لیکن پھر جب یہ ایمان لے آئے اور اس کے بعد جب یہ آیت ان کے سامنے آئی کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، تو ان کے ذہن میں اشکال پیدا ہوا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضور یہ بات تو کچھ سمجھ میں نہیں آئی، میں عیسائی تھا یا میں یہودیوں سے بھی واقف ہوں، ہم نے کبھی علماء کو یا اپنے صوفیاء کو، اپنے درویشوں کو اللہ کے برابر کا درجہ تو نہیں دیا، انہیں رب تو نہیں مانا اللہ کے سوا۔ اب یہ اشکال ہے، اصل میں کس وجہ سے اشکال پیش آ رہا ہے؟ وہی جو محدود تصور ہے عبادت کا، کہ عبادت وہی ہے جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، معبود وہی ہے جس کے سامنے ماتھا ٹیک دیا جائے، یا کوئی اور مراسم عبودیت بجا لائے جائے، یا ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جایا جائے، ڈنڈوت کی جائے، تو وہی ہے صرف معبود نہیں۔ معبود در حقیقت وہ بھی ہے جس کو حاکم مطلق مانا جائے، جس کے بارے میں یہ مان لیا جائے کہ اس کا اختیار ہے، جس شے کو چاہے حلال قرار دے دے، جس شے کو چاہے حرام قرار دے دے، اس لیے کہ تحریم اور تحلیل کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ یہ مضمون اگلے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا، لیکن یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تالمود کے دور میں آ کر۔ یہ ایک نئی کتاب ہے جو انہوں نے مرتب کی ہے، ان کے ربائس جو تھے، ان کے علماء جو تھے، ان کے فتاوا سمجھیے، ان کے جو فیصلے تھے، اب وہ ہے کہ جو تالمود کے اندر ہے۔ تورات میں الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جہاں تک انجیل کا معاملہ ہے اس میں اور عیسائیوں کا، وہ تو انتہا کو پہنچ گیا، اس لیے کہ سینٹ پال نے شریعت کو ساقط کر دیا۔ حضرت عیسیٰ تو یہ کہہ کر گئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ مت سمجھنا کہ قانون موسوی ختم ہو گیا، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، لا سے مراد ہے لا آف موسیس، موزائک لا، شریعت موسوی جو ہے علی صاحب الصلوۃ والسلام وہ ختم نہیں ہوئی ہے، وہ تم پر نافذ رہے گی، لاگو رہے گی، عائد رہے گی، تو اس کے پابند رہو گے۔ لیکن یہ کام کیا بعد میں سینٹ پال نے، شریعت منسوخ، اب شریعت لازم نہیں ہے۔ جب شریعت ختم ہو گئی اور شریعت موسوی جو ہے وہ عیسائیوں کے اوپر جو ہے اب وہ لاگو نہیں رہی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خلا پیدا ہو گیا، کیا کرے کیا نہ کرے اب یہ کہاں سے معلوم کرے؟ اس خلا کو پر کیا پوپ نے، یہ پوپ فیصلہ کرے گا کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ تو پوپ جو ہے وہ رول کرتا تھا بائی ڈیکریز، فرمان آ گیا ہے پوپ کا، پوپ نے فلاں شے کو حرام قرار دے دیا ہے، پوپ نے فلاں شے کو جو ہے حلال قرار دے دیا ہے۔ یہ اختیار جب ان کے ہاتھ میں چلا گیا تو حضور نے حضرت عدی سے کہا کہ عدی کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ یہ سارا اختیار تحلیل و تحریم کا جو ہے تمہارے علماء کے پاس چلا گیا تھا کہ جس چیز کو وہ چاہے حلال قرار دے دیں، جس چیز کو چاہے حرام قرار دے دیں۔ عرض کیا حضور ایسا تو ہے؟ فرمایا یہی تو رب ہے، یہ اختیار تو رب کا ہے، تحلیل اور تحریم جو ہے یہ اختیار مطلق صرف اللہ کا ہے، کسی شے کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار کسی کو نہیں، اصلاً یہ اللہ کا ہے۔ یا یہ کہ اس میں اللہ کا رسول جو ہے جس کو کہ وحی خفی بھی آتی ہے، وحی جلی بھی آتی ہے، تو وحی خفی بھی ہوتی ہے، اس کے تحت وہ اس کے اندر ایکسٹینڈ کر سکتا ہے بعض چیزوں کو، جیسے کہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ ایک شخص میں ایک وقت دو بہنوں کو، سگی بہنوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ حضور نے اس پر اضافہ کر دیا کہ خالہ اور بھانجی اور پھپھی اور بھتیجی بھی ایک وقت میں ایک نکاح میں جمع نہیں کیے جا سکتے۔ وہ قیاس ہے اس پر، اور یہ ہم یہ کہیں گے کہ اس میں حضور کو اللہ تعالیٰ نے جو وحی خفی کے ذریعے سے ہدایت دی تھی، حضور نے اس کے تحت اس میں اضافہ کر دیا۔ لیکن یہ کہ اصل شارع جو ہے وہ اللہ ہے، شریعت کا معین کرنے والا اللہ ہے، اس نے معین کیا کیا حلال کیا حرام۔ اب میں یہاں پہ تھوڑی سی بات آپ کو بتا دوں کہ یہی معاملہ کہ جو پوپ کا تھا، اب یہ چونکہ حدیث میں یہ ایسے الفاظ آپ کو مل جاتے ہیں کہ کوئی گمراہی جو سابقہ امتوں میں ہوئی تھی، اے مسلمانوں تم بچے نہیں رہو گے، تم میں بھی وہ ساری گمراہیاں آ کر رہیں گی، چاہے یہ کہ وہ بہت بڑے پیمانے پر نہ آئیں، لیکن یہ کہ ثبوت ہمیں مل جاتا ہے، اس لیے کہ یہ جو اس وقت بہرحال وہ کہلاتے تو مسلمان ہی ہیں دنیا میں، جب بھی آپ سینسس کریں گے، جب گنتی کرتے ہیں مسلمانوں کی، تو یہ اسماعیلی جو ہیں یہ بھی مسلمان کہلاتے ہیں، اور اسماعیلی جو ہے ان کے عقیدہ یہی ہے، ان کا امام حاضر جو ہے مختار مطلق ہے، جس شے کو چاہے وہ حلال قرار دے دے، جس شے کو چاہے حرام قرار دے دے۔ تو گویا کہ انہوں نے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ،
اس کو مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگوں نے، نام نہاد مسلمانوں نے، باقاعدہ اسی شکل میں اختیار کیا. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں شریعت ختم ہے. جو کام سینٹ پال نے کیا تھا وہی در حقیقت اسماعیلی جو مبلغین آئے ہندوستان میں انہوں نے کیا. سینٹ پال کے سامنے بھی مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ عیسائیت کی تبلیغ بڑے پیمانے پر ہو، اور شریعت موسوی جو ہے وہ ہے بڑی سخت، اس کے احکام بہت سخت ہیں. لہذا آپ کسی کو کہیں کہ آپ فلاں دین اختیار کر لیجئے، اور وہ کیسا اتنے سخت احکام تو ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، تو ان کا شریعت ساقط کر دو. شریعت ختم ہوئی، اب صرف عقیدہ ہے، صرف مسیح کو مان لینا ہے، بس اس کے بعد تمہاری نجات ہو جائے گی. تو ظاہر بات ہے ایسے دین کو اختیار کرنا تو بہت آسان ہے. لہذا پھر بڑے پیمانے پر عیسائیت پھیلی. یہی کام جو یہ اسماعیلی مبلغین آئے، خاص طور پر ہندوستان میں یہ بامبے کا علاقہ، گجرات کا علاقہ، کاٹھیا واڑ کا علاقہ، جہاں یہ اس وقت سب سے بڑا جو ہے یوں سمجھیے کہ نصف صدی کے بعد سب سے بڑا جو ہے یہ ارتھ کویک آیا ہے، وہ وہی علاقہ ہے. اس علاقے میں جب یہ لوگ آئے مبلغین، اور انہوں نے یہاں کے مقامی ہندوؤں کو چاہا کہ وہ اسماعیلی ہو جائیں، کہنے کو تو کہتے تھے مسلمان ہو جائیں، وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. جیسے قادیانی بھی جاتے ہیں دوسرے ممالک میں تو گویا کہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں قادیانیت کی تبلیغ ہوتی ہے، لیکن عنوان اس کا اسلام کی تبلیغ ہوتا ہے. اقرأ أخيا ورتل القرآن. فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، نمبر 1، ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا. پھر اگر وہ روگردانی کرے، پیچھ موڑ لیں، آپ کی بات ماننے سے انکار کریں اے نبی، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، تو اے مسلمانوں تم کہہ دو، اعلان کر دو، اچھا تم گواہ رہو ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم نے تو یہ دین اختیار کیا ہے، ہمارے دین کے تو یہ 3 سیلیٹ فیچرز ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی غلامی اختیار کرنے کو تیار نہیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی ہستی کو، کسی شے کو شریک کرنے کو تیار نہیں، ہم تحلیل اور تحریم کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو دینے کو تیار نہیں. ہمارے تو اصول یہ ہیں، اصول موضوعہ ہیں، یہ ہمارے ایگریڈ پرنسپلز ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو کہہ دو کہ ہم تو بس مسلمان ہیں، ہم نے تو فرما برداری کی راہ اختیار کر لی ہے. یا اہل الکتاب، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، 3 چیزیں قدر مشترک اور ایک شخصیت قدر مشترک، خاص طور پر اس ماحول میں جبکہ یہ بنی اسماعیل میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور حضرت موسیٰ بنی اسرائیل میں سے تھے. اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب و حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، ادھر حضرت اسماعیل جو ان کے بڑے بیٹے تھے ان کی نسل سے حضرت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا کہ ان دونوں شاخوں کو اگر آپ پیچھے لے کر جائیں گے تو جو قدر مشترک بنے گی شخصیت، وہ حضرت ابراہیم کی ہے. یہی وجہ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ 15ویں رکوع سے پھر حضرت ابراہیم کا ذکر شروع ہوا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. وہ تعمیر کعبے کی جس طرح انہوں نے کی، کیا جذبات تھے، کیا دعائیں اس وقت وہ کر رہے تھے، اور اپنی اولاد میں سے، اپنی نسل میں سے ایک امت مسلمہ کو برپا کرنے کی جو درخواست انہوں نے کی تھی، اس میں ایک رسول کی بعثت کی جو درخواست، یہ اسی کا ظہور ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شکل میں سامنے آیا ہے. تو یہ گویا کہ قدر مشترک کے طور پر. اور پھر یہ کہ تحویل قبلہ، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ تو بنا ہے بعد میں. حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ تو یوں سمجھیے کہ کم سے کم 1000 سال بعد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم نے گھر بنایا، اگرچہ یہ گھر تو ہے اس سے بھی کہیں پرانا، یہ اس مضمون میں آ جائے گا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. چونکہ اب یہ مضامین ہیں جو دعوتی بھی ہیں، تحویلی بھی ہیں، تو خانہ کعبہ کی تعمیر کا مضمون بھی ان آیات میں اب آئے گا کہ پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا وہ مکے میں ہے، لیکن بعد میں یہ بھی بنایا گیا تو انہوں نے اس کو اپنا قبلہ بنا لیا. حالانکہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کا قبلہ بھی یہی خانہ کعبہ تھا، اس لیے کہ یہ ثابت کیا مولانا حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے الرائے الصحیح فی من هو الذبیح، وہ ان کی عربی کتاب جس کا اردو میں ترجمہ بھی پھر ہم نے شائع کیا تھا، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل تھے، حضرت اسحاق نہیں تھے، جیسے کہ تورات والوں نے تحریف کر کے اس کے اندر رکھ دیا ہے. اسی طرح جب تک کہ یہ وجود میں نہیں آیا تھا، جب تک کہ یروشلم آباد نہیں ہوا، جب تک کہ یہاں ہیکل سلیمانی بنا نہیں، سوال یہ کہ اس وقت تک بنی اسرائیل کا قبلہ کون سا تھا؟ آخر 1000 برس تک بنی اسرائیل تو تھے، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں 400 سال قبل، تو آخر ان کا قبلہ کون سا تھا؟ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً،
اپنے گھروں کو قبلے رخ بناؤ. وہ قبلہ کون سا تھا؟ وہ قبلہ تھا اصل میں یہی خانہ کعبہ. لہذا ان کا جو خیمہ ہوتا تھا جسے وہ قربان گاہ کہتے تھے، جہاں کہیں بھی جاتے تھے وہ خیمہ ساتھ ہوتا تھا. جیسے آپ نئی آبادی بنانا چاہیں تو پہلے مسجد بنائیے، اس میں وہ مرکز بنے اس پورے کے پورے آبادی کا. تو جہاں جا کر یہ کیمپ لگاتے تھے پہلے وہ قربان گاہ کا جو خیمہ ہے پہلے اسے استادہ کرتے تھے، اس کے گرد پھر اپنے خیمے لگاتے تھے، اور اس کا رخ ہوتا تھا جنوب کی طرف، تاکہ جب کوئی قربانی پیش کرنے والا سامنے آتا تھا تو اس کا رخ ہوتا تھا قبلے کی طرف. یہ بعد میں پھر قبلہ ہے جو اختیار کیا گیا ہے، یہ جو حضرت سلیمان نے یہ بنایا ہے ہیکل سلیمانی، جو آج کل آپ کو معلوم ہے خبروں میں بہت نمایاں ہے، اس لیے کہ اس میں جو جھگڑا چل رہا ہے اسرائیلیوں کا اور فلسطینیوں کا، اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جس جگہ پر اب قبۃ الصخرہ ہے اور مسجد اقصی ہے، اور خاص طور پر قبۃ الصخرہ، اس جگہ پر وہ ہیکل سلیمانی تعبیر تھا، اور وہ اپنا ہیکل جو ہم دوبارہ تعبیر کرنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ اسے 587 قبل مسیح میں گرا دیا تھا نبوکدنضر نے، پھر کوئی 200 سال کے بعد دوبارہ اس کی تعمیر کی ہے، پھر اسے گرا دیا سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے، وہ گرا پڑا ہے آج تک. صرف اس کی ایک دیوار ہے ویلنگ وال، وہ سلامت ہے، وہ وہاں جاتے ہیں کچھ ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، دھوتے ہیں کہ یہ ہماری یادگار ہے اس قبلے کی. اب انہیں وہ قبلہ بنانا ہے، اور وہ قبلہ بنانا ہے تو قبۃ الصخرہ کم سے کم ضرور جو ہے ڈھانا پڑے گا، اس کے بغیر وہ قبلہ ان کا بنتا نہیں. بہرحال یہ جو بحث اس وقت چل رہی ہے یہ بھی اسی کے حوالے سے ہے. تو در حقیقت شخصیت جو ہے ابراہیم کی طرف اگر لوٹ جائیں تو حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا گھر تو سب کے نزدیک جو ہے متفق ہے، وہ تو ہے مکے کے اندر ہے. فرمایا یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، اے نبی ان سے کہیے اے کتاب والو تم کیوں ہم سے محاجہ کر رہے ہو. محاجہ حجت سے ہے، باب مفعلہ، محاججہ یعنی دلیل بازی، جس کو ہم کہیں گے کوئی اس وقت جو ہے مناظرہ ہو رہا ہو، محاجہ ہے. اور یہ کہ آپ بھی دلیل دے رہے ہیں، دوسرا فریق جو ہے آپ کی دلیل کو کاٹ کر اپنی دلیل پیش کر رہا ہے. جیسے کہ کئی دن تک وہ 70 جو عیسائی جو ہیں جن کا وفد آیا تھا نجران سے، وہ حضور کے ساتھ جو ہے گفت و شنید میں لگا رہا، اور وہ محاجہ جو ہے ہوتا رہا. بالآخر مباہلے کی نوبت آئی اور پھر وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. تو تم کیوں محاجہ کر رہے ہو، کیوں دلیل بازی کر رہے ہیں ابراہیم کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، حالانکہ تم مانتے ہو کہ تورات بھی اور انجیل بھی نہیں نازل ہوئی مگر ابراہیم کے بعد. یہ تو پوسٹ ابراہمک پیریڈ ہے. تورات نازل ہو رہی ہے تو 1400 قبل مسیح میں نازل ہو رہی ہے، کم سے کم 600 برس اس وقت بیت چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم کے 600 یا 500 برس کے بعد تورات آ رہی ہے، پھر اس تورات کے 1400 برس کے بعد پھر انجیل آ رہی ہے. تو یہ تو بہت بعد کی باتیں ہیں. اور ابراہیم تو ظاہر بات ہے کہ آپ نے تورات سے شروع کیا ہے وہ دین جس کو اب آپ کہتے ہیں یہودیت، اور انجیل سے شروع کیا ہے وہ دین جسے اب آپ کہتے ہیں نصرانیت. تو یہ دونوں دین جو ہے یہ تو بہت بعد کی پیداوار ہے. آؤ کہ ہم جمع ہو جائیں ابراہیم کی شخصیت کے اوپر. لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں فرض کیجئے کہ کوئی بہت زبردست قسم کے جو مقلدین ہیں وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں کہ حنفیت یا شافعیت، اور ان سے کہا جائے اللہ کے بندو، بھلے لوگوں، بھلے مانسو، حنفیت اور شافعیت دونوں بعد کی پیداوار ہے. محمد رسول اللہ نہ حنفی تھے نہ شافعی تھے، صحابہ نہ حنفی تھے نہ شافعی تھے. یہ سارا معاملہ تو بعد کا ہے. تم نے اس کے اوپر اتنی شدت کیوں اختیار کر لی؟ ٹھیک ہے اختلاف ہے، اختلاف رائے ہے، دونوں ہمارے بزرگ ہیں، امام ابو حنیفہ امام اعظم، پھر یہ کہ امام شافعی جو ہے بہت بڑی شخصیت ہے، بہت اونچی شخصیت ہے. اصول فقہ پر ان کی پہلی کتاب کتاب الام آج تک مانی جاتی ہے. واقعہ یہ ہے کہ وہ حرف آخر ہے اس پر، کتاب الام. اتنی بڑی عظیم شخصیت، معمولی شخصیت تو نہیں. پھر امام مالک ہیں جو امام دار الہجرہ ہے، مدینہ ہی میں رہے ہیں اور مدینہ میں وہ درس حدیث دیتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل بعد. تو اس حوالے سے ان سب کو مانو، اور اصل میں تو ہمیں ماننا ہے، پیروی کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. آخر امام ابو حنیفہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر میرا کوئی قول تمہیں اس کے خلاف اگر حدیث رسول صحیح مستند مل جائے اس کے خلاف، تو میرے قول کو دیوار پر دے مارو. اس لیے کہ حدیث رسول کے مقابلے میں تو کسی کا قول کھڑا نہیں رہ سکتا. لیکن اس میں وہ سختی کہ گویا کہ بس حق صرف حنفیت ہے یا حق صرف مالکیت ہے یا حق صرف جو ہے وہ شافعیت، یہ بات غلط ہے. تو بالکل اسی طرح کہا جا رہا ہے وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، تورات اور انجیل تو نہیں نازل ہوئی مگر ابراہیم کے بعد. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم،
دیکھو تم وہ لوگ ہو جنہوں نے بہت کچھ حجت بازی کی ہے ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں تمہارے پاس کچھ علم ہے. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تو تم ان چیزوں کے بارے میں کیوں محاجہ کر رہے ہو، کیوں حجت بازی کر رہے ہو، کیوں دلیل بازی سے کام لے جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے. ابراہیم در حقیقت ان کا دین کیا تھا؟ ابراہیم کے صحف کہاں ہیں؟ تمہارے پاس بھی نہیں ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، تم صحف موسیٰ تو لیے پھر رہے ہو. دی 5 بکس جن کو کہتے ہیں، یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کی پہلی 5 کتابیں، وہ صحف ابراہیم کہاں ہیں؟ وہ تو کہیں دنیا میں نہیں ہے. اس حوالے سے جن چیزوں کا کہ کوئی علم تمہارے پاس نہیں، جس کے لیے کوئی بنیاد تمہارے پاس نہیں، جس کے لیے کوئی سند تمہارے پاس نہیں، ان کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ. اب یہ ظاہر بات ہے اس پوری بحث میں سے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حنفی تھے، نہ مالکی تھے، نہ شافعی تھے، نہ حنبلی تھے، بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے نہ سنی تھے اور نہ شیعہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے. یہ تو سب چیزیں بات کی پیداوار ہے، ساری تقسیمیں بعد میں ہوئی ہیں. اسی طریقے سے بات کہی جا رہی ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم تو نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تھے یکسو مسلم، فرما بردار، اللہ کے بندے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، یکسو ہو کر حنیفا، کوئی بھی اس میں آلائش. آپ کو معلوم ہے یہ لفظ بار بار حضرت ابراہیم کے لیے آتا ہے کہ وہ ما کان من المشرکین، ہرگز کسی بھی نوعیت کا شرک جو ہے، کسی بھی درجے کا، کسی بھی اعتبار سے اس کی کوئی آلائش جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں نہیں تھی. تو حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، اور یقیناً وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان.